میں دنیا میں ان بدنصیب لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور جو اپنے ممانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ماموں بھی کچھ خاص مہربان نہ تھے، لیکن کبھی کبھی خیال رکھ لیتے تھے، لیکن اپنی بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے تھے۔ لیکن ماموں کی زندگی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی قضاء الہی سے جا ملے۔ ماموں کا دنیا سے جانا تھا کہ ممانی نے اپنا اثر رنگ دکھا دیا۔ مہربان تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن جو تھوڑا بہت ماموں کا لحاظ کر لیتی تھی وہ لحاظ ختم ہو گیا تھا، اور انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر تمام گھر کی ذمہ داری میرے ساتھ ڈال دی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، میں بے سہارا لڑکی تھی۔ جیسا ممانی نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ممانی کا 25 سالہ بیٹا مجھ پر فریفتہ ہو گیا، اور ممانی سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آ رہی تھی وہی ان کی بہو بن جائے۔ اپنے شاندار بیٹے کے لیے ممانی نے نہ جانے کتنے سپنے سجائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو لانا چاہتی تھی، کسی اونچے خاندان سے، اور میں تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والدین بھی نہیں تھے اور جس کو جہیز کے نام پر کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔ ایک واحد خوبی جو میرے پاس تھی وہ میرا حسن تھا۔ میں اتنی زیادہ حسین تھی کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی، کیا واقعی یہ میں ہوں؟ یہ میری صورت ہے، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے حسن کو دیکھتی رہتی تھی، لیکن میرا حسن کچن اور گھر کی نظر ہو گیا تھا۔ ممانی کا بیٹا میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے ممانی سے کہا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ 2 سال ممانی کا بیٹا باضد رہا، لیکن سارا ملبہ مجھ پر آن گرا تھا کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھنسایا ہے۔ میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی، دعا کرتی تھی کہ جلدی میری شادی ہو جائے تو میں اس عذاب سے نکلوں۔ میں ہرگز ممانی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ممانی کے بیٹے سے شادی کرنے کا مطلب تھا ایک بار پھر سے اس جہنم میں زندگی گزارنا، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ممانی نے فوراً ہاں کر دی، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ میرے کپڑے بھی ان لوگوں نے بنوا کر دیے، تو میں بہت خوش تھی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا ہے جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی میری ساری خوشی ہوا ہو گئی، جب مجھے میرے شوہر کے متعلق ایسی حقیقت کا علم ہوا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گرا۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی اور اپنے شوہر ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اندر داخل ہوئے، میرا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھے سوال کیا میں دیکھنے میں کیسی ہوں، تو میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا آپ خود گھونگھٹ پلٹ کر دیکھ لیں کہ میں کیسی ہوں، تو ان کا قہقہ بلند ہوا۔ مجھے ان کے اس طرح سے زور پر ہنسنے کی بات سمجھ نہیں آئی، وہ کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں میرا گھونگھٹ پلٹ نہیں رہے تھے۔ میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ کر انہیں دیکھا تو وہ سامنے دیکھ رہے تھے، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ تو میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں یا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں جو مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں، تو وہ پھر سے ہنسنے لگ گئے۔ مجھے ان کے رویے میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، شاید کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی شادی زبردستی مجھ سے کروائی گئی، اس لیے وہ ہنس رہے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، تو پھر سے وہ ہنسنے لگے۔ اب تو میرا دماغ خراب ہونے والا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا اپنی دلہن سے بات کرنے کا؟ اگر میں انہیں پسند نہیں تھی تو بول دیتے۔ میرا دل تو جیسے کہ کسی گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ ایک بار میرا چہرہ دیکھ لیں تو وہ یقیناً اس لڑکی کو بھول جائیں گے جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا پھر کوئی بھی بات تھی تو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ سب بھول جائیں گے، کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ مگر وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔
میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا انہوں نے گوارا نہ سمجھا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی کہ اپنے شوہر اور اپنے سسرال کی اتنی خدمت کروں گی کہ مجھے واپس ممانی کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ کیا تمہیں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟ اچانک سے ولید نے کہا تو مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں حیرت سے ان کو دیکھنے لگی، پھر میں نے کہا کہ ولید یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے اس قسم کا مذاق پسند نہیں ہے، اور آپ کے متعلق تو میں اس طرح کی بات برداشت ہی نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے، آپ کی محبت تو میرے لیے عبادت جیسی ہے۔ میں نے فرما بردار اور باوفا بیوی کی طرح ان سے کہا تو وہ پھر سے ہنسنے لگے، پھر بولے ناظمین یہ دنیا بہت بے وفا ہے، اگر انسان کے اندر کوئی خوبی ہے تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اسی انسان کے اندر کوئی خوبی نہ ہو، کسی قسم کی کمی ہو، تو یہی دنیا باوفا سے بے وفا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تم میری محبت کو عبادت کا درجہ دینا چاہ رہی ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک اندھا شخص ہوں۔ میں نے سب سے سن رکھا ہے کہ تم بہت حسین ہو، لیکن افسوس کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ نہیں سکتا۔ ولید بولتے جا رہے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، اور مجھے ان کے اس طرح مذاق کرنے پر غصہ آ رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مذاق نہیں تھا، یہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت تھی، اور میں اب پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سپنوں کا محل ایک پل میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں کیا سوچ کر یہاں آئی تھی، اور جس انسان کے آسرے پر آئی تھی وہ انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور جو دیکھ ہی نہیں سکتا وہ میرا سہارا کیسے بن سکتا تھا؟ اسے تو خود چلنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا، اور بہت بڑا دھوکا ہوا تھا، اور یہ دھوکا میری ممانی اور میرے سسرال نے کیا تھا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا، اور میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی ایک غریب مسکین یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کرتے ہوئے؟ میں نے غصے سے کہا تو ولید نے کہا کہ تمہاری ممانی کو پتا تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، اور انہوں نے تمہیں نہیں بتایا، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ دھوکا میں نے نہیں کیا، تمہاری ممانی نے کیا ہے۔ انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ انہوں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا اور تم راضی ہو۔ ولید نے کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا میں راضی ہوں؟ کیا میں راضی ہو سکتی ہوں ایک ایسے انسان سے شادی کرنے پر جو دیکھ ہی نہیں سکتا؟ یا خدا میں کہاں جاؤں؟ میں تو اپنی تمام کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی، اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اور اب میں کہاں جاؤں؟ میں زور زور سے کہتے ہوئے رونے لگی۔ ولید چپ چاپ اپنے بستر پر آ کر سو گئے۔ انہوں نے مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، اور میں حیران و پریشان جاگتی رہی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی، مجھے معلوم نہ ہوا۔ میری آنکھ کھلی تو ولید سو رہے تھے، میرے جاگنے کی آواز پر وہ بھی جاگ گئے۔ انہوں نے سہارا تلاش کیا، لیکن میں اتنے غصے میں تھی کہ میں نے انہیں سہارا دینا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ مجھ سے پہلے بھی تو اپنے کام کرتے تھے۔ یہ کمرہ ان کا تھا، اندازے کے مطابق واش روم چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلے۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے مجھے پکارا، ناظمین کیا تم یہاں ہو؟ میں کمرے میں ہی موجود تھی، مگر میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل اتنا خراب ہو چکا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں 20 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، اور اس پر یہ ظلم ہوا تھا۔ میری حالت کا اندازہ لگانا دوسروں کے لیے مشکل تھا۔ جوتا پاؤں میں کہاں تکلیف دیتا ہے یہ جوتا پہننے والا ہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں۔ مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی، اور میری تکلیف سے صرف میں ہی واقف تھی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، میرا سسرال میں دل لگتا بھی تو کیسے؟ جس کے آسرے میں آئی تھی وہ تو کسی کام کا نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ممانی کو ہم نے ہر حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ تم راضی ہو، انسانی ہمدردی کی خاطر ولید سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ مجھے وارث چاہیے تھا، اب تم مجھے وارث دو گی۔ اپنی ساس سے بات کرنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میرے سسرالیوں کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے میری ممانی کو اندھیرے میں نہیں رکھا تھا، لیکن میری ممانی نے
مجھے اندھیرے میں رکھا تو کیا ضرورت تھی آپ کو اپنے اندھے بیٹے کی شادی کرنے کی؟ میں نے غصے سے اپنی ساس سے کہا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میرے بیٹے کو اندھا نہ کہو۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اندھے کو اندھا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں ایسی پتھر دل اور بے حس لڑکی ہرگز نہیں تھی، لیکن حالات و واقعات نے مجھے پتھر دل اور بے حس بنا دیا تھا۔ پہلے تو ممانی کے رویے نے مجھے پتھر بنا دیا تھا اور اب شادی کے بعد ملنے والے اس دھوکے نے بے حس بنا دیا تھا۔ دوسروں کے جذبات اور احساسات کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے جذبات چکنا چور ہو گئے تھے، میں برے طریقے سے ٹوٹ گئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی دل لگانے کی، لیکن میرا دل نہیں لگتا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے حسن کو سراہا جائے، میری تعریف کی جائے، میرا حق مجھے ملے۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی۔ ولید بند کمرے میں میری سسکیاں سنتے تھے، مجھے چپ کروانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مجھے ان کا وجود ہی اپنے سامنے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میری شخصیت بالکل منفی ہو گئی تھی۔ اس دوران ولید نے کہا کہ وہ شہر سے دور کہیں جا رہے ہیں اور واپسی پر انہیں دیر ہو جائے گی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاتے تھے اور ڈرائیور کے ساتھ ہی آتے تھے۔ وہ چلے گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں کام وغیرہ بھی کچھ نہیں کر رہی تھی، غصے کے مارے سارا کام نوکرانی کرتی تھی۔ یہاں پر ہر سہولت تھی، نہیں تھی تو خوشی بس میرے دل کی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کر کچن میں آئی اور پانی پینے لگی کہ اچانک سے پیچھے سے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ تم بہت خوبصورت ہو، میں نے جب سے تمہارے حسن کو دیکھا ہے تب سے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ آج تمہارا شوہر گھر پر نہیں ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کی غیر موجودگی میں آنا چاہتا تھا تاکہ تم سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں اور روزانہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں بالکونی میں کھڑا دیکھتا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ تم جیسی حسین لڑکی کی شادی ایک ایسے انسان سے ہو گئی جو تمہارا حسن دیکھ نہیں سکتا۔ وہ میرے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں گھما کر دیکھا تو اس نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں نمایاں تھی۔ میں قسمت اور حالات کی ماری ہوئی لڑکی تھی، اور جب کسی اور کے منہ سے اپنے لیے تعریف سنی تو مجھے اچھا لگا تھا، بجائے اس کے کہ میں اس کی باتوں پر غصہ کرتی۔ مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگی اور میں ایسی باتوں کو سننا چاہتی تھی جو میرے حسن کو سراہیں۔ میں نے اس سے اشاروں میں کہا کہ مجھے بولنے دو، تو اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے بتایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، روزانہ تمہیں دیکھتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یہاں سے چلے جاؤ، میرے شوہر آ جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری شوہر کی خبر ہے، وہ کل صبح ہی آئے گا۔ لیکن پھر بھی مجھے اپنی ساس کا خوف تھا۔ اس رات تو میں نے اسے بھگا دیا، لیکن اب جب بھی ولید کام سے کہیں باہر جاتے تھے تو وہ نقاب پوش آ جاتا تھا۔ نہ جانے اس نے کون تھا چور راستہ بنایا ہوا تھا۔ پہلے وہ کچن میں آ جاتا تھا اور اب میرے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر میرے کمرے میں ہی آ جاتا تھا، اور ہم دونوں ساری رات باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ میرے حسن کی تعریفیں کرتا اور میں سنتی رہتی تھی اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ نقاب کیے رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کئی بار کہا کہ نقاب ہٹا کر مجھے اپنا چہرہ دکھائے، لیکن اس نے کہا کہ وقت آنے پر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بہت حسین تھیں۔ اس کی آنکھوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خوبرو نوجوان ہے، اور اس کی آنکھوں سے بھی زیادہ اس کی باتیں اچھی تھیں، یعنی کہ وہ گفتار کا غازی تھا۔ مجھے اس کی محبت بری باتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن فون کر کے مجھ سے محبت بری باتیں کرتا تھا۔ میری زندگی میں جس چیز کی کمی تھی وہ مجھے مل رہی تھی، لیکن ایک نامحرم سے، اور میرا محرم تھا وہ تو میری تعریف کرنے سے قاصر تھا۔ کافی عرصہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ ولید کی غیر موجودگی میں آتا رہا اور ہم باتیں کرتے، لیکن کبھی بھی اس نے غلط حرکت نہیں کی تھی۔ میری عقل پر شیطان نے پردہ ڈال دیا تھا۔ مجھے یہ بھی خوف نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے کمرے تک آ جاتا ہے، وہ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے۔ کسی بھی اجنبی پر اعتبار کرنا کس قدر سخت تھا۔
میرا شوہر تو صرف آنکھوں سے اندھا تھا، لیکن میرا تو دل اندھا ہو چکا تھا، میری روح سب کچھ اندھی ہو چکی تھی۔ میں کیا کر رہی ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، میں کتنا غلط کر رہی تھی مجھے احساس نہیں تھا، لیکن میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ میں نے کبھی خود سے سوال نہیں کیا۔ ایک رات ہم باتیں کر رہے تھے کہ ولید کی کال آئی کہ وہ پہنچنے والا ہے، تو میں حیران ہو گئی کہ وہ اچانک سے کیسے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، کیونکہ ولید کی گاڑی کی آواز سنائی دی اور وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا واقعی جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو کیا ضرورت؟ پھر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ولید اندر آئے، میں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے سلام کیا تو میں نے جواب دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے لائٹ آف کی اور مطمئن ہو کر آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ولید سوئے نہیں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک سے بول پڑے، ناظمین تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد بھی اندھے تھے اور میری ماں بے حد حسین تھی۔ خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر میری ماں نے میرے والد سے شادی تو کر لی تھی، لیکن ان کے اندر ایک ویرانی بھی ہمیشہ سے، اور انہیں ایک اندھے انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں پیدا ہوا تو والدہ نے اپنا دل مجھ میں لگا لیا، لیکن پھر ان کا دل مجھ سے بھی اٹھ گیا، اور پھر انہوں نے اپنا دل کہیں اور لگا لیا۔ ابا کی غیر موجودگی میں روزانہ ایک غیر شخص ہمارے گھر آتا تھا، اور میری ماں اس سے باتیں کرتی رہتی تھی اور میں سنتا تھا مگر کہتا کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی ولید نے یہ الفاظ ادا کیے تو میری جان نکل گئی۔ یہ تو میری ہی کہانی تھی جو مجھے سنائی جا رہی تھی، یعنی کہ میری ساس کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا تھا، اور میری ساس نے میرے ساتھ میں وہی ظلم دہرایا۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا تھا کہ میری ساس نے اپنی محرومی کا بدلہ مجھ سے لیا ہے۔ ولید نے پھر سے بولنا شروع کیا تو میں ہمہ تن گوش ہو گئی، لیکن مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میرا بچپن ختم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میرا لڑکپن، اور پھر میری جوانی آ گئی۔ وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، پھر میں اور میری ماں تھے اور بس۔ اور میری ماں نے دوسرا بچہ پیدا کرنے کی زحمت نہیں کی، اور میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری زندگی میرے والد کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ان کے گھر آتا ہے اور ان کی بیوی سے باتیں کرتا۔ پھر میری ماں اتنی ڈھیٹ بن گئی تھی کہ انہیں میرے والد کی موجودگی اور غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے والد کے سامنے وہ شخص ہمارے گھر آتا تھا اور میری ماں اسے دوسرے کمرے میں لے جاتی تھی اور ان کے باتوں کی آوازیں آتی تھی مجھے۔ اس عرصے میں مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری ماں کا کوئی کزن تھا جو ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ مجھے اپنے والد کا دکھ ہوتا تھا، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی ہو میں پیدائشی اندھا نہیں تھا، میں بچپن میں دیکھ سکتا تھا اور اپنی ماں کی حرکات و سکنات دیکھتا رہتا تھا۔ اپنی آنکھوں سے آہستہ آہستہ میری بینائی جاتی رہی، کیونکہ یہ اندھاپن میرے باپ کی طرف سے مجھے وراثت میں ملا تھا۔ میں لڑکپن کو پہنچا تو بالکل اندھا ہو چکا تھا، اور مجھے خوشی تھی کہ میں اب دیکھ نہیں سکتا ہوں کہ میری ماں کیا کرتی ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، مجھے دوسروں کی خاطر اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، اس لیے میں نے اپنا علاج شروع کیا۔ اور ناظمین، شادی کی رات جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تو میں تمہارے حسن کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ولید کہتے کہتے خاموش ہو گئے اور ان کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ تو اندھے تھے، پھر کیسے انہوں نے میرا حسن دیکھ لیا تھا؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اندھیرے میں ان کے وجود کو دیکھتی رہی جو سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کیسے مجھے دیکھ لیا؟ آپ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دیکھ سکتے تھے، یا پھر یہ بھی کوئی بھونڈا مذاق تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا؟ میں نے لڑکپن کے بعد ہی اپنی آنکھوں کا علاج شروع کیا۔ میرے ساتھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا، تھوڑے سے علاج میں ہی ایک آپریشن کے ذریعے میری بینائی واپس آ گئی تھی اور وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ اسی وقت میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا اور میں نے خاموشی سے ان کا فیصلہ قبول کر لیا۔ تمہاری تصویر مجھے میری ماں نے نہیں دکھائی کیونکہ وہ مجھے اب تک اندھا سمجھتی تھی اور میں نے
میرا دل تو ان سے اٹھ چکا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں دیکھ سکتا تھا اور میں نے تمہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس طرح کی بیوی ثابت ہوتی ہو، بے وفا ہوتی ہو، میرے اندھے پن کا سن کر یا میرا سہارا بنتی ہو۔ لیکن مجھے تمہارا رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہارے سامنے اندھے پن کا ڈرامہ میں نے تقریباً صرف 1 مہینہ ہی کیا، اور 1 مہینے میں تم نے مجھے چھوڑ کر اپنا ایک عاشق بھی بنا لیا۔ ولید کی بات سن کر تو جیسے میرے سر پر آسمان گرا تھا، میرے پیروں تلے سے حقیقت میں زمین سرک گئی تھی۔ ناظمین، وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں، میں ہی تھا۔ ان کی بات سن کر تو مجھ پر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی قسمت پر کیسے ماتم کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں نے ہمت کر کے ولید سے سوال کیا۔ ولید نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی اور وہی نقاب دراز سے نکالا اور اپنے چہرے پر پہن لیا تو میں نے دیکھا یہ وہی شخص ہے جو مجھ سے ملنے آتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اس قدر نفرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ آنکھیں میرے شوہر کی آنکھیں جنہیں میں دیکھتی ہوں نقاب کے پیچھے۔ ناظمین، اگر میں شادی کے بعد اندھا ہو جاتا کسی حادثے میں تو کیا تم کسی اور سے روابط استوار کر لیتی؟ ولید کے سوال نے مجھے شرمندہ کر دیا تھا۔ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے اس نقاب پوش سے محبت ہو گئی تھی، پھر وہ میرا شوہر ہی تھا، اور اب میں کہاں جاؤں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تم سے راضی نہیں ہوں۔ میں حالات کا مارا ہوا انسان تھا جس نے اپنی ماں کی بے وفائی دیکھی تھی، اور میں اس کی سزا ایک معصوم لڑکی کو دینا چاہ رہا تھا، اسے آزما کر۔ لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ میں تمہارے کردار کو جان گیا ہوں کہ تم نے ایک اجنبی سے صرف باتیں کی، اپنی حدود کا خیال رکھا، تمہاری احساسات اور جذبات میں پاکیزگی میں نے تنہائی میں دیکھ لی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تمہیں صرف محبت بھری باتوں کی ضرورت تھی، تمہارے اندر کوئی برائی نہیں تھی، تمہارے اندر ایک احساس کمتری تھی اور بس۔ ناظمین، میں تمہیں کیا خاک معاف کروں گا، بلکہ میں تو اس قابل نہیں کہ تم مجھے معاف کرو۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تم سے معافی مانگ سکوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ غلط تم نے میرے ساتھ نہیں کیا، بلکہ غلط میں نے تمہارے ساتھ کیا، تمہیں آزمائش میں ڈال کر، کسی اور کی سزا تمہیں دے کر۔ ولید نے کہا تو میں روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی اور میں نے کہا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، غلطی سے پاک صرف خدا ہی کی ذات ہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اندھے ولید نہیں تھے، اندھی میں تھی۔ آج خدا نے ولید کے ساتھ مجھے بھی بینائی عطا کر دی تھی اور میں اس کی شکر گزار تھی۔ اسی رات ہم دونوں نے مل کر ایک خوشگوار ازواجی زندگی کی بنیاد رکھی تھی اور ہم بہت خوش تھے۔ سچ کہتے ہیں خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔